बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। जी हाँ, बिल्कुल पाक फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी से भी कुछ अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं। शेयर करते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी नई फील्डिंग सेट कर रहे हैं और ये फील्डिंग सेट की गई है जी, कुछ पहले और कुछ अब कर रहे हैं। अहम तरीन पोस्टिंग ट्रांसफर्स किए गए हैं। पहले तो ज़रा वो सुन लें और उसके बाद बताते हैं कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे। 3 अहम तरीन पोस्टिंग ट्रांसफर्स हुए हैं जी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जी हाँ बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। बहुत ही अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। उससे पहले वो DGISI जनरल फैज़ हमीद रहे और जनरल फैज़ हमीद ही मसला बने हुए हैं, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में ये सारी दास्तान जो है वहीं से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म होती है। और अब तो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, सब के सब बैक ज़ुबान सारी बातें हकीकतें बयान कर रहे हैं कि जनाब उनको क्या कहा गया था और क्या नहीं। तो एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को तब्दील कर दिया गया है और उनको कोर कमांडर बहावलपुर तैनात किया गया है। वो कोर कमांडर पेशावर थे और कुछ ही अर्सा पहले आपको मालूम है कि उनकी पोस्टिंग हुई थी DGISI के तौर पे। उनको तब्दील करके कोर कमांडर पेशावर लगाया गया था। अब वो हो गए हैं कोर कमांडर बहावलपुर। और पेशावर में जो नए बैट्समैन उतारे हैं जी आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा साहब ने, सरदार हसन अजहर हयात, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं जी, और इनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। और इस तरह से एक और तब्दीली की गई है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया साहब, मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज, इनको तैनात किया गया है। ये 3 अहम पोस्टिंग की गई हैं। उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब जो कि DGI-SPR भी रह चुके हैं, उनको सदर्न कमांड यानी कि कोयटा बलूचिस्तान के कोर कमांडर उनको तैनात किया गया था जनरल सरफराज अली की शहादत के बाद। तो ये एक अहम तब्दीलियां हुई हैं। अब ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले ज़रा कुछ एक और ख़बर है, वो ज़रा शेयर कर लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। 2 खबरें बल्कि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था, इस्लामाबाद का ऐलान किया गया था 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इस्लामाबाद में। लेकिन आज उनकी पॉलिटिकल कोर कमेटी का इजलास हुआ, सियासी कमेटी का, और उसमें फ़ैसला किया गया, फ़ैसला तब्दील किया गया। और अब ये इज्तिमा जलसा होगा लाहौर में जलसा होगा। पंजाब में अपना ये इज्तिमा लेके गए हैं और मेरा अपना ख्याल है कि ये काफ़ी मुनासिब फ़ैसला है, दानिशमंदाना फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही थी और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। उसमें कहा जा रहा था कि जनाब ये तो उसके बाद धरना स्टार्ट हो जाएगा, ये पहले आएंगे इस्लामाबाद में जमा होंगे, इस्लामाबाद के उसके बाद वो कॉल दे देंगे D चौक जाने की और एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा और वो एक धरने की शक्ल धरने की सूरत में वो हो जाएगा। लिहाजा उसको उन्होंने कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर दी है। अब ये अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा पंजाब में करेंगे और मेरा अपना ख्याल है कि ये उनका सही सियासी फ़ैसला है, क्योंकि असल जो घुमसान का रन पड़ना है आइंदा आम इंतखाबात में, वो पंजाब में ही पड़ना है। तो पंजाब को बेस कैंप बनाना चाहिए और वहीं से ही सारी कॉम्पलें जो हैं वो फूटेगी और वही मरकज़ व महवर होगा। लिहाजा एक तो ये हुआ। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक ने भी एक अनाउंस कर दिया जी, वो भी मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा जी हमने 1 महीना पहले किया हुआ है, दरख्वास्त दी हुई है कि हम फैज़ाबाद में करना चाह रहे हैं अपना जलसा, तो फैज़ाबाद में अभी तक कोई इजाज़त नहीं मिली। लिहाजा उन्होंने 13 अगस्त को फैज़ाबाद की तरफ आने का ऐलान कर दिया है और इस पे अब ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या इसके करती है। और फैज़ाबाद अगर आते हैं तो वो पिंडी में होगा, तो पंजाब की हदूद में है, तो इसका फ़ैसला लाहौर ने करना है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वज़ीर आला, उन्होंने करना है। तो पहले तो काफ़ी मिस हैंडलिंग की गई और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था। अब देखते हैं तहरीक लब्बैक का ये जो जलसा है, जो इज्तिमा है, वो फैज़ाबाद पहुंच पाता है कि नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त है, इसी तरह इनको भी इजाज़त होनी चाहिए। ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात में हिस्सा लेती है,
کہ جمہوری حق سب کے برابر ہونے چاہیے. ایک یہ ہوا فیصلہ کہ دوسرا لاہور جلسہ چلے گئے. پھر ایک اور چیز جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے اور حکمراں اتحاد میں بھی اور ادروائز بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جلدی شارٹ ٹرم فیصلے لیے جا رہے ہیں جلدی اور یہ چیزیں پہلے سے آنا شروع ہو گئی تھیں. لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی ڈیولپمنٹ وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کا جو معاملہ تھا کہ اس کو کالعدم قرار دے دی جائے, اس کو پابندی لگوا دی جائے. بھرپور قسم کے حملے ہوئے تھے لیکن بیک ڈور چینل پہ کافی صلاح مشورے ہوئے. صلاح مشورے کس بنیاد پہ؟ کیا کوئی کیونکہ فیصلہ تبدیل کر لیا ہے گورنمنٹ نے نا کہ جناب ابھی ہم تحریک انصاف پہ پابندی نہیں لگائیں گے, پابندی لگانے کی طرف نہیں جائیں گے. اس کی وجہ ہے ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے, ہمیں بردباری, ہمیں برداشت, ہمیں پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے, بھائی چارے کا ساتھ دینا چاہیے, سیاسی بھائی چارے کا, تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف پہ احسان کیا جا رہا ہے یا اس کے پلے کچھ نہیں تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ کافی لمبی چوڑی بحث مباحثے کے بعد جو قانون دانوں نے بتایا ہے, اہم ترین جو سینئر موسٹ جو قانون دان ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب اتنا ایویڈنس ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگوا سکیں. سیاسی نقصان جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, سیاسی جنگ اس کے بعد جو ڈسٹیبلٹی آئے گی وہ تو آئے گی, لیکن ہم عدالت میں جا کے پابندی بھی نہیں لگوا سکتے. اور اگر ہم نے عدالت میں گئے اور پابندی نہ لگی تو پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پہلے ہی بہت زیادہ بڑی سیاسی قوت ہے یہ مزید سیاسی قوت بن جائے گی اور مزید مقبول ہو جائے گی اور ذرا ان کے مسل شسل بھی زیادہ دکھانے شروع کر دیں گے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. ایون عمران خان صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کروانا تھا, سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کے جانا تھا اور ڈکلریشن دینا تھا, اس پہ بھی ابھی ریورس گیئر لگانا شروع کر دیا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ سفیشینٹ میٹیریل نہیں ہے نہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے لیے. اس کی وجہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی جو فائنڈنگز ہیں, ججمنٹ ہے جو بھی ہے, اس میں 10 نمبریاں اتنی کا آ چکی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک ایف آئی آر میں 20 ملزمان اگر نامزد کیے گئے ہیں, ان میں سے 20 ملزمان میں سے 15 ویسے پہلے ہی ڈسچارج ہو گئے ہیں, وہ پہلے ہی بری ہو چکے ہیں, وہ غلط ثابت ہوئے ہیں, وہ موقع واردات پہ سمجھے موجود ہی نہیں تھے. تو یہ چیز ہوئی ہے. فارن فنڈنگ کے کیس میں سے یوں کہیں فارن فنڈنگ والے معاملے میں غبارہ جو ہے وہ پھٹتا جا رہا ہے اور اب بالکل ہی پھٹ گیا, پنکچر ہو گیا. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے بھی فارن فنڈنگ کے کیس پینڈنگ ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جائیں گے کورٹ سے وہ لیں گے کہ 2 ہفتے کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور کوئی اور جماعت بھی ہے تو اس کے بھی مقدمات کا فیصلہ سنایا جائے, جو اس کے خلاف الیکشن کمیشن انکوائری کر رہا ہے اور سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی ہے, ان کے ججمنٹ بھی آ جانی چاہیے. تو اگر وہ ججمنٹ آتی ہے تو وہ تو بالکل ہی کیونکہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر چکا ہے, وہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں فائنڈنگز دے کے. اب وہ اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے جیسے قاسم خان سوری کی جو رولنگ تھی اس کے بارے میں جب یہ سارے پہنچے پولیٹیکل پارٹی سے, اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 69 کا کور ہے پارلیمان میں, اس کو برقرار رکھنا چاہیے, لیکن وہ کور سارا توڑوا دیا انہوں نے اور قاسم خان سوری کی رولنگ جو ہے وہ فارغ کروا کے اور وہ سارے کا سارا ریورس کروا دیا. جو سارے کا سارا ریورس کروایا وہی کام ہوا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی والے معاملے میں, تو ان کے ہاتھ سے پنجاب حکومت نکل گئی اسی بنیاد پہ. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اب پھر جو ہے وہی کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے ایک آرڈر تو لے لیا, ایک فائنڈنگز تو لے لی پی ٹی آئی کے خلاف. اب وہی فائنڈنگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی. تو لہٰذا اس لیے جی وہ معاملہ رک گیا ہے کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف کو ہم نہ ہی چھیڑیں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ یہ مزید طاقتور ہو جائے گی, عمران خان صاحب بھی آگے نکل جائیں گے. تو یہ ہوئے وہ آتے ہیں جی جو ہماری پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے ہیں.
آپ کو معلوم ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت محو مرکز ہیں، اور جو اگلے آرمی چیف نومبر میں اگر میں کہہ رہا ہوں اگر نئے آرمی چیف آتے ہیں تو اس میں نمبر 1 پہ جو اس وقت میرٹ لسٹ ہے، سینیورٹی ہے، اس میں نمبر 1 پہ آتے ہیں ساحر شمشاد مرزا صاحب، کور کمانڈر پنڈی، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب جو کہ چیف آف جنرل اسٹاف ہیں۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ہیں NDU میں تھے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب، اور نمبر 5 پہ آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب جو کہ کور کمانڈر گوجرانوالا ہیں۔ تو یہ 5 اس وقت سینیورٹی میں، اگر نئے آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے تو اس میں یہ 5 کے 5 میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بالعموم جنرل راحیل شریف صاحب کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا، چوتھے 5ویں نمبر پہ جانا پڑا تھا، اور اسی طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جب اپوائنٹ کیا گیا تھا تب بھی چوتھے 5ویں پہ ہی جانا پڑا تھا۔ تو اب بھی جو ہے پہلا بالعموم جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، آگے جا کے پھر معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہیں تو اس میں اب کافی ہو چکے ہیں جی، اگر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، ایکسٹینشن کا کارڈ بھی ابھی ٹیبل پہ موجود ہے، اس میں نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یہ سارے مولانا ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور اگر 1 سال ایکسٹینشن دے دی جائے تو اس میں ہمارے سینئر، پہلے میں نے بھی اس پہ آپ کو بتایا تھا، لیکن ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں فخر رحمان صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف جو ہوں گے وہ کور کمانڈر گوجرانوالا لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب ہوں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو ملٹری سیکرٹری کے طور پہ، بریگیڈیئر کے طور پہ کام کر چکے ہیں آلریڈی، تو ان کا نام اس وقت آ رہا ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس پینل میں تو موجود ہیں، اور اس میں اگر 1 سال ایکسٹینشن بھی دے دی جاتی ہے تب بھی تو معاملہ جائے گا جناب لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر گوجرانوالا عامر صاحب کی طرف۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب جنرل فیض حمید صاحب خیبر پختونخوا سے آ گئے ہیں بہاولپور، اور بہاولپور ساؤتھ پنجاب امپورٹنٹ پوسٹ ہے، لیکن مرکز سے اور صوبے سے، مرکز سے دور ہے ذرا، کیپٹل اسلام آباد سے بھی اور کیپٹل لاہور سے بھی، اور میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے کچھ بتایا تھا کہ ہم پوسٹنگ ٹرانسفر ہونے لگی ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں ان اثرات جو ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کچھ دنوں کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اگین 12 ہفتے امپورٹنٹ ہیں، 12 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کوئی 2 ہفتے گزر چکے ہیں، 10-12 باقی ہیں، تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں، مستقبل کے سیاسی منظرنامے پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔